السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں جی سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو بس دیکھ رہے ہیں آپ جیسا کہ فریج کی صفائی ہو رہی ہے جلدی جلدی سے۔ اچھا ہوا کچھ یوں کہ ہم لوگوں کی نا لائٹ 2 دن سے ہو گئی تھی خراب، یہاں پہ باہر کوئی مین پہ کوئی مسئلہ بن گیا تھا ٹرانسفارم کا نا۔ تو بس جیسے ہی لائٹ آئی تو میں نے کہا فریج میں جو برف وغیرہ ساری اکٹھی ہوئی ہے تو پہلے کیوں نہ اس کو اچھے سے فریج کو ہی صاف کر لیا جائے اور پھر اس کو ریسٹارٹ کیا جائے۔ اور ویسے بھی مجھے فریج صاف کرنا ہی تھا کہ اگر رمضان بھی آ رہا ہے تو پھر اس کی بھی ظاہر آپ کو پہلے سے ہی ساری جو ہے وہ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ تو میں ان کا چلو ٹائم بھی مل گیا اور بچے اسکول سے آ گئے اور یونیفارم جو ہے وہ میں ڈیلی کے ڈیلی ان کے کپڑے جو ہیں جو اتار کے جاتے ہیں اور جو دھونے والے ہوتے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ ہی دھو لیتی ہوں۔ پھر اس طرح ذرا تھکاوٹ بھی کم ہو جاتی ہے، ویسے زیادہ کپڑے دھونے اور پھر ان کو سکھانا سب سے زیادہ مسئلہ ہے۔ اور پھر بس یہ دیکھیں بچوں کی پھر ایک الگ ہی سٹوریز ہوتی ہیں۔ میں پوچھتی ہوں کہ صبح ہی تو اب یونیفارم دھلا پہن کے گئے ہو تو یہ یونیفارم جو ہے وہ کیسے گندا کیا ہے؟ تو ماما اس نے مجھے دھکا دے دیا، فلانے نے مجھے پاؤں لگا دیا۔ بس پھر ان کی اپنی کوئی نہ کوئی سٹوریز ہوتی ہیں۔ تو پھر بس میں نے کہا یونیفارم تو دھونا ہی ہے تو ساتھ جو بیڈ شیٹ وغیرہ اتری ہے تو اس کو بھی ساتھ ہی میں واش وغیرہ کر لیتی ہوں۔ تو بس پھر جو کپڑے یہ لوگ اتار کر گئے تھے صبح، پھر اس طرح روزانہ کے روزانہ دھو لو تو پھر نا اتنا زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ دھونے تو کہیں پہ رہ گئے کہ دھونے مشکل ہیں، سکھانے بہت مشکل ہوئے ہیں سردیوں میں کپڑے، سوکھتے ہی نہیں ہیں جلدی۔ تو میں نے پھر سوچا کہ بہتر یہی ہے کہ ساتھ ساتھ ہی دھو لیا کروں تاکہ زیادہ سکھانے سے بندہ تھوڑے بہت تو سکھا لینا۔ پھر یہ میں نے اس دن کوئی خاص اور کوئی ولاگ جو ہے وہ پھر شوٹ ہی نہیں کیا۔ یہ نیکسٹ ڈے جی بارش، اور یہ جو آج کے کپڑے وہ لوگ اتار کے گئے ہیں، بارش آئی اور صبح کپڑے میرے رات کے وہ کل اوپر ہی تھے، اتارنے مجھے یاد ہی نہیں رہے کپڑے۔ اور صبح جب میں فجر کے ٹائم اٹھی تو بارش اچھی خاصی ہو رہی تھی، تو ہسبینڈ بولے کہ وہ بھی اٹھے تھے لیکن وہ جا رہے تھے کہ اوپر میں کپڑے وغیرہ اتار لاتا ہوں، لیکن میں نے پھر ان کو منع کر دیا۔ میں نے کہا اب جو گیلا ہونا تھے کپڑے جو بھیگنے تھے وہ تو بھیگ ہی چکے ہیں، تو کوئی نہیں اب میں دوبارہ واش کر لوں گی، اتنے کوئی زیادہ ہیں بھی نہیں۔ لیکن آپ اس طرح نکل کر ظاہر ہے روم میں ٹمپریچر اور ہوتا ہے اور باہر بارش تیز تھی، تو میں نے کہا آپ نہیں جائیں اوپر، کہیں آپ یعنی خدا نہ خواستہ بیمار وغیرہ نہ ہو جائیں، تو بہتر ہے کہ آپ رہنے دے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ بس یہ دیکھیں جو کپڑے نیچے گرے ہیں جلدی جلدی سے پھر میں پہلے ان کو اٹھا رہی ہوں کہ میں جاؤں نیچے اور ان کپڑوں کو سمیٹ لوں۔ اور دھوپ اتنی اچھی اور اتنی تیز دھوپ تھی، اور یقین مانے جب مجھے دھوپ چاہیے تھی سردی، جب فل سردی دھند تھی تو یہ دھوپ یہاں تک آتی ہی نہیں تھی۔ یہ دھوپ وہ دوسری طرف اس طرف والی میری چھت پہ بھی وہ پیچھے کوئی سامنے نظر آتی تھی، اس طرف تو تھی ہی نہیں۔ یہ والی جو بیڈ شیٹ وغیرہ ہیں یہ میرے بچ گئے کپڑے، کیونکہ یہ اندر برآمدے کی جو چھت ہے اس کے نیچے تھے، تو یہ جو ہے شکر اللہ کا کہ نہیں نہ گیلے ہوئے اور اچھے سے وہ ڈرائی ہوئے تھے، اور باقی یہ جو سارے کپڑے ہیں پھر مجھے دھونے پڑیں گے۔ تو بس نیچے آئی ہوں تو آفس سے ہسبینڈ نے وہ بھیجا ہے جو میں نے سفائر سے منگوایا۔ اتنا مجھے ویٹ تھا اس پارسل کا اور یقین مانیں یہ اتنا ہی زیادہ لیٹ ہو گیا۔ اور میں کہتی ہوں کہ پتہ نہیں ہم لوگ ہسبینڈ سے اکثر بولتی ہوں کہ آپ ہمیں کہاں جنگل میں لے آئے ہیں کہ جہاں پہ کوئی چیز جلدی آتی نہیں ہے۔ میں نے دراز سے بھی 1-2 چیزیں آرڈر کی اور یقین مانے وہ تقریباً مجھے 2-3 ویک کے بعد جا کے وہ چیزیں ملی، اور کچھ تو ملی نہیں، کچھ جو پارسل ہیں وہ تو میرے تک پہنچے ہی نہیں جی، انہوں نے کینسل کر دیے۔ تو بس اس سلسلے میں نے شکر کیا کہ چلو میں نے تو زیادہ سفائر سے جب مجھے پتہ چلا تھا اس کی سیل کا تو تب تو بس یہی کچھ آرٹیکلز رہ گئے تھے، ان میں سے مجھے یہ 2 اچھے لگے۔ ایک یہ جو 3 پیس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ میں نے اپنے لیے آرڈر کیا کہ چلو ہم بھی کچھ لے لیں۔ یہ لون ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور یہ اس کا دوپٹہ ہے، یہ نا ریڈ ٹماٹو سا کلر ہے، بڑا پیارا سا، اس میں وہ کلر نہیں صحیح سے کلیئر آ رہا اورنج سا، اور یہ بلیو دوپٹہ ہے اس کا۔ تو میں نے کہا چلو کچھ تو لیں، نہ لینے سے بہتر ہے، پھر سیلز لگی اور آپ کو پتہ ہے لیڈیز پیچھے رہ جائیں ایسا کبھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو دوسرے والا ہے نا یہ میں نے بچوں کے لیے لیا تھا، میری نا ماشاءاللہ 2 بیٹیاں، اور میں ان کے اس طرح ایک سوٹ لیتی ہوں نا، یہ جیسے میٹر کے حساب سے اس کی شرٹس ہوتی ہیں، 3 میٹر کی یہ شرٹ ہے اور 2.5 میٹر کا اس کا ٹراؤزر ہے، تو اس میں سے نا میری دونوں بیٹیوں کا ایزی سے ماشاءاللہ نا وہ بن جاتا ہے۔ ایک میری جو ہے وہ بیٹی 5 سال کی اور ایک 4 سال کی ہے، تو میں پھر ان کے ایک جیسے ہی کپڑے بناتی ہوں، جب بھی بناؤں ایک جیسے ان کی ہر چیز سیم سیم بناتی ہوں، ورنہ تو قسم سے یار سر دردی اس کا ایسے ہے تو میرا ایسے کیوں نہیں ہے۔ بس جی یہی تھا آج کا میرا ولاگ، جو کچھ بھی تھا آج آپ لوگوں کے لیے میں شوٹ کر سکی۔ باقی اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو، میری کوشش اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔
اللہ حافظ۔